ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بلا کسی تمہید کے دو چار باتیں عرض کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد کی 13 سالہ زندگی آپ نے جو مکہ میں گزاری، 40 سال پر تو آپ کو نبوت ملی، اور پھر اس کے بعد آپ نے 13 سال زندگی مکہ میں گزاری۔ انتہائی درجے کی مصیبت، پریشانیاں، حالات اور مختلف قسم کی بے چینیوں میں آپ کی زندگی گزری۔ جب 13 سال پورے ہوتے ہیں تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملتی ہے ہجرت کرنے کی۔ اس سے پہلے ہجرت کی اجازت ملی تھی، لیکن صحابہ کرام کے لیے تھی۔ جن صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اس میں متعدد صحابہ ہیں۔ پھر ان لوگوں نے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی، اس لیے وہ ذوالہجرتین کہے گئے، یعنی ان کی دو ہجرتیں ہوئی۔ ایک تو حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، اور حبشہ کے بادشاہ اسمحا نے ان کا بڑا تعاون کیا، بڑی نصرتیں کی، بڑی مددیں کی، حتیٰ کہ وہ خود ایمان لے آیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب اس کی موت ہوئی، اس کا انتقال ہوا، تو مدینۃ المنورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تمہارے بھائی اسمحا کا انتقال ہو گیا، اور پھر مدینہ میں آپ نکلے ہیں اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے۔ اسی روایت کو سامنے رکھ کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس مسلک کے قائل ہیں کہ جنازے کی حضوری کے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے۔ یہی ہمارے بعض علماء اہل حدیث کا بھی مسلک ہے کہ جنازے کی حاضری کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر جنازے کی حاضری کے بھی نماز ہو سکتی ہے۔ بہت سی مرتبہ حرمین شریفین میں جب نماز ہوتی ہے اور جنازہ وہاں پر نہیں ہوتا تو بہت سو کو یہ خلجان پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جنازہ تو نہیں ہے اور نماز کیسے ہو رہی ہے۔ حقیقت میں حرمین شریفین میں جو مسلک چلتا ہے وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک چلتا ہے، اور وہاں کے ائمہ کرام مسلک حنابلہ کو ماننے والے ہیں، اس لیے مسلک حنبلیت کے اعتبار سے نماز ہو جاتی ہے۔ حضرات احناف رحمہم اللہ تعالی اور مالکیہ رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک جنازے کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ احناف اور مالکیہ کی دلیل یہ ہے کہ اس نماز کا سبب جو ہے وہ جنازے کا ہونا ہے، اور جب جنازہ ہی نہیں پایا گیا، سبب ہی نہیں پایا گیا، تو اس صورت میں مسبب کا وجود بھی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی صلاۃ جنازہ کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ اس کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسا کہ عشاء کی نماز کی فرضیت کے لیے عشاء کے وقت کا ہونا ضروری ہے۔ عشاء کا وقت عشاء کی نماز کے لیے سبب ہے، اگر وقت ہے تو نماز فرض ہوتی ہے، اور اگر وقت نہیں ملا تو اس صورت میں عشاء کی نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہوتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک آدمی جب سفر کر کے چلتا ہے اور سفر کے دوران اس کو ظہر کا وقت نہیں ملا ہے، تو جس جگہ پر ظہر کا وقت نہیں ملا اس کے اوپر ظہر کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور جہاں پہنچ کر اس کو ظہر کا وقت ملتا ہے وہاں پر اس کو ظہر کی نماز واجب ہو جاتی ہے۔ مجھے تو صرف یہ بتانا ہے، یہ ضمناً مسئلہ آ گیا تو عرض کر دیا کہ ہمارے حنفیہ اور مالکیہ علیہم الرحمہ کے نزدیک حقیقت میں جنازے کا حاضر ہونا ضروری ہے، اور جنازے کی حضوری کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ رہ گئی یہ روایت جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے اندر انتقال کرنے والے بادشاہ اسمحا کے لیے مدینہ کے اندر جنازے کی نماز پڑھائی ہے، جس میں جنازہ تو حاضر نہیں تھا، پھر آپ نے کیسے پڑھائی؟ تو حنفیہ اور مالکیہ علیہم الرحمہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حجابات ختم کر دیے گئے تھے، پردے ختم کر دیے گئے تھے۔ اس کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسا کہ آپ معراج سے واپس میں تشریف لائے ہیں، تو واپسی میں معراج سے تشریف لانے کے بعد مشرکین مکہ اور خصوصاً ابو جہل نے جو سوالات کرنے شروع کیے تھے،
اور یہ پوچھنا شروع کیا تھا کہ تھوڑے سے وقت میں آپ نے اتنا لمبا چوڑا سفر کر لیا اور بیت المقدس اور فلسطین میں بھی آپ جا کر کے آ گئے اور بیت المقدس میں آپ کا وہاں ٹھہرنا اور اس کے بعد وہاں سے آگے چلنا اور ساتوں آسمان کا سفر کرنا، تو چونکہ ساتوں آسمان کی باتیں تو اس کو معلوم نہیں تھی کہ اوپر کیا ہوا کرتا ہے اور آسمان میں کیا کیا ہوا کرتا ہے اور جنت کی حقیقت کیا ہے اور جہنم کی حقیقت کیا ہے، اس لیے اوپر کی باتیں تو اس نے نہیں پوچھی، لیکن دنیا کی بات جو اسے معلوم تھی اس نے سوال کرنا شروع کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بیت المقدس میں جب آپ پہنچے ہیں تو مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مسجد میں بارہا جاتا ہو لیکن کبھی اس کی توجہ کھڑکیوں کے گننے پر نہیں ہوا کرتی ہے، کبھی اس کی توجہ سیڑھیوں کے گننے پر نہیں ہوا کرتی ہے، بھلا مسجد میں ایک نماز کے لیے جاتے ہیں اس کی طرف توجہ کون کرتا ہے؟ تو وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ کے سامنے یہ باتیں کیسے ہو سکتی تھی کہ کتنی کھڑکیاں ہیں اور کتنے اس کے دروازے ہیں اور کتنی اس کی سیڑھیاں ہیں اور اس کا مسئلہ کیا ہے؟ لیکن اللہ نے حجابات ختم کر دیے، بیت المقدس آپ کے سامنے تھا اور جو جو وہ سوال کرتا جاتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بتاتے چلے جا رہے تھے۔ تو جس طریقے سے بیت المقدس کے باب میں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہاں پر حجابات ختم ہو گئے، اسی طرح اسمہا بادشاہ کی جو نماز پڑھائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں کھڑے ہو کر، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ کے سامنے حجابات ختم کر دیے گئے تھے، پردے ختم کر دیے گئے تھے، اس لیے گویا آپ کے سامنے تو جنازہ موجود تھا اور چونکہ ہمارے سامنے جنازہ موجود نہیں ہے اس لیے حنفیہ اور مالکیہ علیہم الرحمہ کے نزدیک جنازے کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ابتدا میں صحابہ نے ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف۔ 13 سال جب پورے ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اجازت مل رہی ہے کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت فرما لیں، یثرب کی طرف ہجرت فرما لیں۔ مدینہ کا پرانا نام جو ہے وہ یثرب ہے، فرمائے یثرب کی طرف ہجرت فرما لیں۔ ٹھیک دوپہر میں شدید گرمی تھی اور جس کو معلوم ہو مسجد ابی بکر اس وقت مکۃ المکرمہ میں اس سائٹ میں ہے جس طریق پر باب عبدالعزیز پڑتا ہے اور باب عبدالعزیز سے سیدھا راستہ جو نکلتا ہے اور اسی طرف میں انڈین وہ جو وہاں پر ہاسپٹل اور دواخانہ بنایا گیا ہے اسی طرف میں مسجد ابی بکر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اسی کے قریب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکان شامیانہ کا جو راستہ پڑتا ہے اس سے آگے جب وہ چھپرا مارکیٹ جو کہی جاتی ہے اس سے آگے کچھ چلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان پڑتا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بالکل اپوزٹ میں تھا۔ ٹھیک دوپہر کی گرمی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر پر کپڑا ڈالے ہوئے صدیق اکبر کے مکان پر تشریف لے گئے، اس لیے کہ حبشہ کی طرف جب ہجرت کی اجازت ملی تھی تو اس وقت صدیق نے بھی اجازت مانگی تھی کہ میں بھی حبشہ کی طرف چلا جاؤں، میرے اوپر بھی بڑے ظلم ہیں، بڑے حالات ہیں میرے اوپر بھی، میں بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤں۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر تو ہجرت کے لیے نکل بھی پڑے تھے۔ مکۃ المکرمہ سے باہر جب پہنچے ہیں تو ابن دغنہ نامی انسان مل گیا جو مکہ کا مالدار تھا، سرداروں میں سے تھا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ابن دغنہ جب ملا ہے تو اس نے ابو بکر سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ مکہ والے چین سے جینے نہیں دیتے، بس میں کہیں اپنا راستہ اختیار کر لیتا ہوں، وہاں پر رہوں گا، اللہ کو یاد کرتا رہوں گا۔ تو ابن دغنہ نے کہا کہ آپ جیسا شریف النسب انسان، بااخلاق انسان، بیواؤں کا تعاون کرنے والا، یتیموں کی خبرگیری رکھنے والا، غریبوں کا ہمدرد، ایسا انسان کبھی ہماری بستی سے نکل نہیں سکتا، آپ واپس چلیے، میں آپ کا ذمہ دار بنتا ہوں، آپ میرے ماتحت رہیے، کون ہے جو آپ کو ہاتھ لگا دے؟ قربان چاہیے جو اوصاف ابن دغنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمائے ہیں وہی اوصاف جب ابتدائی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ایک وحی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ڈر گئے تھے۔ اب یہ کیوں ڈر پیدا ہوا؟ محدثین نے اس پر بھی بہت کچھ لکھا ہے، ایک جواب میں عرض کر دوں۔ ہمارے بزرگوں میں علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ بہت اونچے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، اور بخاری شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے قسطلانی کے نام سے، ویسے تو اس کتاب کا نام ہے ارشاد الساری۔
یہ بخاری شریف کی غائد اور شرح ہے. اس کے اندر حضرت فرماتے ہیں اس روایت کی تحت میں فرمایا اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو در کس بات کا تھا؟ فرمایا اس بات کا در تھا کہ اے اللہ تو نے اتنا بڑا بوجھ میرے اوپر ڈال دیا ہے، اے اللہ مجھ سے ادا بھی ہو سکے گا یا نہیں ادا ہو سکے گا؟ یعنی یہ ساری امت کی اصلاح کا بوجھ جو میرے اوپر ڈالا ہے ادا بھی ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں. بہرحال آپ ڈر گئے اور ڈر کر کے مکان پر آئے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اور بھائی اپنی بیوی ہوا کرتی ہے جس سے غمخاری کی باتیں ہوا کرتی ہے. انسان اپنی مصیبتوں میں اپنے حالات میں اپنی بیوی ہی کو باتیں سنایا کرتا ہے اور وہی ایک ہمدردانہ برتاؤ کرنے والی ہوا کرتی ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے ایک صاحب کا خط آیا تو حضرت فرمایا کہ حضرت نکاح ہو چکا ہے دعا فرما لیں. تو حضرت کے وہاں تو اچھی طرح دھلائی بھی ہوا کرتی تھی. اس نے اوپر سلام ولام کچھ بھی نہیں لکھا تھا تو حضرت نے اس جواب کو اسی کے سائٹ میں لکھ دیا. فرمایا پہلے سلام کیا جائے اس کے بعد مضمون کو شروع کیا جائے. حضرت تو بڑی عجیب اصلاح فرمایا کرتے تھے. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ادیب تھے اردو اور عربی کے بہت بڑے ادیب تھے. تو انہوں نے اردو میں پہلے بہت سارے مقفع مسجع بہترین الفاظ کے ساتھ حضرت کو خط لکھا اور اس میں اظہار فرمایا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت نے اس سے بھی بڑھ کر اردو ادب کے اندر جواب دے دیا لیکن بیعت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. دوسرا خط بھی انہوں نے اسی طرح لکھا تو حضرت نے عربی میں جواب دے دیا. اب جو تیسرا خط جو لکھا ہے تو اس میں حضرت نے صاف بتا دیا. فرمایا کہ یہاں مقفع مسجع باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھا سادہ کلام کیا جائے. بہرحال سیدھے سادے الفاظ میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب خط پہنچائے تو حضرت نے اجازت دی. لیکن کیا اجازت دی؟ فرمایا ایک مرتبہ تھانہ بھون آؤ اور آنے کے بعد پہلے میرے شرائط پڑھ لو اور شرائط پڑھنے کے بعد واپس چلے جاؤ، مجھ سے ملاقات بھی نہیں کرنی. طلب تھی ان کے اندر. آنے کے بعد شرائط پڑھے چلے گئے. پھر حضرت کو خط لکھا. فرمایا حضرت میں نے شرائط پڑھ لی اب اجازت ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے لیکن اتنی اجازت ہے کہ میری خانقاہ میں پیچھے بیٹھو گے آگے نہیں بیٹھو گے. مجھ سے بات کرنے کی اجازت نہیں، پوچھنے کی اجازت نہیں، سوال کرنے کی اجازت نہیں. جو میری مجلس چلتی رہے باتیں سنتے رہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرمایا کہ جس وقت حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوں عجیب حال جن اشکالوں کو لے کر گیا تھا حضرت اس طرح بات بیان کرتے چلے جا رہے تھے کہ میرے دل کے اشکال کھلتے چلے جا رہے تھے. عجیب اللہ تعالیٰ نے ایک مجدد پیدا کیا تھا اس زمانے میں. حضرت کے بعد میں لکھا ہے آپ کے حالات میں فرمایا کہ آپ کی ہر چیز کو ترتیب سے رکھی جاتی تھی. کسی کو ہدایت نہیں تھی کہ آپ کی چیز ادھر سے ادھر کوئی اٹھا کر کے رکھے. حتیٰ کہ آپ کی جوتیاں بھی آپ خود رکھا کرتے تھے. یہ کہا کرتے تھے کوئی اور رکھ دیتا ہے مجھے تلاش کرنے میں اتنی دیر ہو جاتی ہے، ممکن ہے کہ اتنی دیر میں دین کا کوئی کام رہ جائے، اس لیے اپنی جوتیاں اپنے ہاتھوں سے رکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی صاحب نے حضرت کا مسواک اٹھا کر کے مسجد کے اندر جو لوتے ہوا کرتے ہیں، یو پی میں تو اب بھی لوتے چلتے ہیں، جو لوگ وہاں سفر کر کے آئے انہیں معلوم ہوگا کہ وضو کے لیے وہاں لوتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں پانی کے. تو کسی صاحب نے حضرت کا مسواک اٹھا کر وہاں پانی کا لوتا مسجد کا اٹھایا اور اس میں حضرت کا مسواک بھگو دیا. مغرب کے موقع پر جب حضرت تشریف لائے مسواک نہیں ملی. جب مسواک نہیں ملی تو بہت تلاش کر رہے ادھر ادھر دوڑ رہے مسواک. تو وہ جو صاحب جنہوں نے رکھی تھی وہ دورے آئے کہنے لگے کہ حضرت میں نے فلاں جگہ پر رکھی ہے. فرمایا لا اٹھا کر کے. اب وہ جو لائے تو لوتے کے اندر رکھی ہوئی تھی. حضرت نے فرمایا افسوس صد افسوس یہ مسجد کا لوتا مسجد میں وضو کے لیے وقف کیا تھا، میرے کام کے لیے نہیں تھا. اللہ کے وہاں میں کیا جواب دوں گا؟ تقویٰ ہے انتہائی درجے کا ہمارے اکابرین میں تقویٰ، انتہائی درجے کا ہمارے اکابرین میں تقویٰ. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ جن کے ملفوظات آپ فضائل اعمال میں سنتے ہیں، حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے پیر و مرشد ہیں اور ابو داؤد شریف کی شرح لکھی ہے بذل المجہود. حدیث شریف کی بہت بڑی شرح لکھی ہے بذل المجہود. اور مدینۃ المنورہ میں مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کی حاضری ہوا کرتی تھی تو آپ کا عالم یہ تھا کہ 2 گھنٹے تک مزار اقدس پر اپنی گردن جھکائے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے کھڑے ہوتے تھے. حتیٰ کہ آپ کا جملہ خود حضرت شیخ نے نقل فرمایا کبھی کبھی تو آہ اندر سے نکلتی تھی اور یہ کہتے تھے میرے آقا مجرم ہوں، اگر آپ کی توجہ نہ ہوئی تو میرا بیڑا ہی بگڑ جائے گا. بڑے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے. خود حدیث شریف کے اندر ابو داؤد شریف میں ایک روایت آتی ہے، کتاب الصلاۃ میں ایک روایت آتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اخیر کی صورتوں کو پیچھے کی صورتوں کو پہلی رکعت میں پڑھا اور آگے کی صورتوں کو پچھلی رکعت میں پڑھا، یعنی ترتیب کے خلاف پڑھا۔ حالانکہ ترتیب کے خلاف پڑھنا یہ مکروہ ہے، فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول شریف یہی تھا کہ پہلے بڑی صورت شروع کی پڑھتے تھے اور پھر بعد کی صورت پڑھا کرتے تھے۔ اگر نماز میں کسی نے اس ترتیب کے خلاف پڑھ لیا، الٹا کر لیا، تو فقہاء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ نماز اپنی جگہ پر ہو جاتی ہے، نماز کے فساد کے بعد میں کسی کا قول نہیں ہے، نماز اپنی جگہ پر ہو گئی۔ لیکن بہرحال ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طرح الٹا پڑھنا ثابت ہے، اور اسی روایت کی بنیاد پر فقہاء نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر الٹا غلطی سے پڑھ لیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضور سے ایک روایت ایسی بھی ثابت ہے۔ بہرحال جب اس روایت پر ابو داؤد شریف کے اندر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پہنچے ہیں، عمر کتنی ہے آپ نے اس وقت آپ کی عمر ہے 58 سال کی۔ اتنی بڑی عمر کے اندر حضرت کا حال یہ ہے کہ اپنے شاگرد رشید مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ سے یوں فرمایا مولوی زکریا، یہ جو ترتیب آج آئی ہے نا حدیث کے اندر، اگرچہ الٹی ترتیب ہے لیکن آج یہ الٹی ترتیب مجھے لکھ دیجیے، رات کے تہجد میں سنت رسول کی نیت سے آج اسی طرح پر میں پڑھوں گا، تاکہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ادا ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرز پر بھی پڑھا ہے تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی غرض سے میں پڑھوں گا۔ یہ ہمارے اکابرین تھے۔ آپ کے بعد میں لکھا ہے کہ آپ مزاح علوم سہارنپور میں دارالحدیث آج بھی موجود ہیں، اس دارالحدیث میں آپ بخاری شریف کا سبق پڑھا رہے تھے، اور ایک صاحب آئے اور فرمایا کہ حضرت ایک سفارشی خط مجھے لکھوانا ہے، تو حضرت فوراً اٹھ گئے اور اٹھ کر کے ایک سائڈ پر بیٹھ گئے اور اپنا قلم نکالا اور اپنے قلم سے لکھنے لگے۔ تو اس صاحب نے کہا کہ حضرت وہ قلم وہاں پڑا ہوا تھا، اس سے کیوں نہیں لکھا؟ فرمایا وہ مدرسے کا قلم تھا، مدرسے کے لیے اجازت تھی، یہ میرے ذاتی کام کے لیے میں استعمال کروں گا، مجھے مدرسے کا مال اپنے ذاتی کام میں استعمال کی اجازت نہیں۔ کیسے تھے ہمارے اکابرین، انتہائی درجے کا تقوی ان کی زندگیوں میں بھرا ہوا تھا، انتہائی درجے کا تقوی بھرا ہوا تھا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دغنہ مل گیا، اور ابن دغنہ جب ملا تو اس نے یوں کہا کہ واپس چلیے۔ ادھر صدیق اکبر کے جو اوصاف ابن دغنہ نے بیان فرمائے، بین ہی وہی اوصاف جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اول نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈر گئے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ میرے اوپر اس طرح کے حالات ہیں، مجھے ایک چادر اڑا دو، اور جب آپ کا غم دور ہوا تو غم کے دور ہونے کے بعد فرمایا اس طرح کے آج حالات پیش آئے مجھے وہاں پر، تو خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ اچھا چلیے، ورقہ جو ہے میرے چچازاد بھائی ہیں اور وہ نصرانی ہیں اور وہ انجیل کے بڑے ماہر ہیں، چلیے ان کے پاس چلیں گے، کچھ باتیں مل جائے گی۔ جب ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جب پہنچے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حالات پیش فرمائے، اس طرح کی بات ہوئی، اس طرح کا آدمی آیا، مجھے زوروں سے دبایا اور یوں پڑھایا اور یوں پڑھایا۔ تو ورقہ ابن نوفل نے فوراً یوں کہا، فرمایا ھذا الناموس الاکبر الذی نزل علی موسیٰ، فرمایا یہ وہی ناموس اکبر ہے، وہی جبریل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آئے تھے، یہ وہی فرشتہ ہے، اور فرمایا کہ اللہ آپ کو دنیا کے اندر نبی بنائے۔ اور پھر ورقہ نے یہ بھی کہا، فرمایا کہ جب آپ کو یہ نبوت ملی اور آئندہ جب اس نبوت کا کام کریں گے تو آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو جائے گی، آپ کی دشمن ہو جائے گی۔ فرمایا میری دشمن ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ میری دشمن بھی ہو سکتی ہے، میں خیر کی طرف بلاؤں اور میری قوم میری دشمن ہو جائے۔ فرمایا ہاں۔ ورقہ نے یہ بھی کہا، فرمایا اگر ان کنت حیا، اگر میں اس وقت زندہ ہوں گا تو میں تمہارا تعاون کروں گا، میں تمہاری نصرت کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ بہرحال خدیجۃ الکبریٰ نے اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کلمات سے تسلی دی تھی یہ وہی کلمات تھے۔ کون سے کلمات تھے؟ آپ بیواؤں کی خبر گیری کرنے والے، یتیموں کا تعاون کرنے والے، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، آپ یہ ہیں، اور آپ سخاوت کرنے والے، اور آپ اس طرح کی نصرت کرنے والے۔ تو جو اوصاف خدیجہ نے آپ کے بیان فرمائے، بین ہی وہی اوصاف ابن دغنہ نے صدیق اکبر کے بیان فرمائے۔
یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے، ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں ہندوستان میں جب حدیث کا دور ختم ہو گیا۔ یہ بھی یاد رکھیے، ہم سب گجراتی ہیں اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ گجرات کی تاریخ کیا ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث گجرات میں آئی تھی، سب سے پہلے حدیث جو ہے وہ گجرات میں آئی تھی، جبکہ ہندوستان میں کہیں حدیث کے چرچے نہیں تھے۔ آج سے 700-800 سال پہلے احمد آباد کے اندر بخاری شریف کا سبق ہوتا تھا، اور اس موقع پر ہاتھوں سے شیخ ابو الیمن مکی علیہ الرحمہ نے اپنے ہاتھوں سے فتح الباری نامی شرح لکھی تھی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح تھی اس کا عکس لے کر آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، اور اس کی 17 جلدیں آج بھی احمد آباد کے محمود شاہ بادشاہ کے کتب خانے میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے حدیث جو ہے ہندوستان میں، اس لیے کہ ہندوستان کا گجرات جو ہے وہ ساحلی علاقہ ہے، اور ساحلی اور سمندری علاقے سے، اور اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو تبع تابعی حضرت ربیع ابن سبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تبع تابعی ہے، اور ان کی بخاری شریف میں 3 روایتیں ہیں۔ یہ ربیع ابن سبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت اونچے درجے کے بزرگ اور محدث گزرے ہیں، اور یہ نرمدا ندی کے کنارے سے تشریف لائے تھے، اور ان کا انتقال بھروچ کے قریب ایک بھاربھوت بستی ہے، اس بستی کے اندر ہوا تھا، اور آج بھی ان کی قبر وہاں پر موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تعین کے ساتھ ہم نہیں بتا سکتے 3 قبروں کے اندر کہ اس میں کون سی قبر ہے، لیکن بہرحال آج بھی ان کی قبر موجود ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث کی خدمت ہندوستان میں بھروچ میں ہوئی، گجرات کے اندر ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، حضرت فرماتے ہیں، فرمایا کہ گجرات کسی زمانے میں ہندوستان کا علم کا مرکز رہا ہے، گجرات کسی زمانے میں ہندوستان میں علم کا مرکز رہا ہے۔ فرمایا کہ یمن اور شام اور مکہ اور مدینہ سے لوگ علم حاصل کرنے گجرات میں آیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ گجراتیوں میں بعضوں کے سرنیم کو دیکھو گے، ان کی عتب کو دیکھو گے تو وہ عربی النسل سے ملتی جھلتی وہ سرنیم ہے۔ مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ مطالعہ نے مستقلاً گجراتیوں کے سرنیم کے اوپر ایک نقشہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ سرنیم اصل کہاں سے آئی۔ شام کے کوئی ہیں، کوئی یمن سے ملتی ہے، کوئی مکہ سے ملتی ہے، کوئی مدینہ سے ملتی ہے، اور بلکہ حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب دامت برکاتہم تو فرماتے ہیں، فرمایا گجراتی اپنا تاریخ بھول گیا، ورنہ حدیث کی خدمت جتنی انہوں نے کی ہے اتنی کسی نے نہیں کی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، جب پھر حدیث کا سلسلہ ہندوستان سے ختم ہوا تو اس کے بعد جو حدیث ہندوستان میں لائے ہیں وہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو یہاں بھی خدیجۃ الکبریٰ نے جو تعریف فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی تعریف فرمائی ابن دگنہ نے صدیق اکبر کی۔ اس سے آگے چلیے، حدیبیہ کے موقع پر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح کی ہے مشرکین مکہ سے، بظاہر تو بڑی دبکر صلح تھی، اس لیے کہ جو شرائط تھے بڑے عجیب شرائط تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا اور فرمایا چلو صلح نامہ لکھو۔ سہیل ابن عمرو سامنے بیٹھا ہوا ہے، بعد میں ایمان لے آئے، سامنے ہے، صلح نامہ تیار ہو رہا ہے۔ پہلے حضور نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے پہلے ہی خلاف ورزی کی اور فرمایا رحمان اور رحیم کون ہوتے ہیں میں نہیں جانتا، رحمان اور رحیم کون ہے میں اس کو نہیں جانتا، یوں لکھو بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ۔ ٹھیک ہے، بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ لکھا گیا۔ اب صلح نامہ جو لکھوایا جا رہا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لکھوایا من محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ صلح نامہ ہے۔ تو فوراً سہیل بول پڑا یہ رسول اللہ میں نہیں مانتا، محمد الرسول اللہ میں رسول اللہ کو نکالو۔ اگر آپ کی رسالت کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو میری صورت میں ہمارا تمہارا جھگڑا ہی کہاں ہے، اس لیے رسول اللہ کا لفظ نکالو۔ فرمایا کیا لکھیں پھر؟ فرمایا تمہارے باپ کا نام لکھو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا علی لکھو، چلو محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول میں رسول اللہ کو نہیں مٹاؤں گا، میں اپنے ہاتھوں سے نہیں مٹاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا بتاؤ یہاں رسول اللہ کہاں ہے؟ تو بتایا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹا دیا اور پھر ابن عبداللہ وہاں پر لکھوا دیا، محمد ابن عبداللہ۔ اب جو صلح ہوئے ہیں عجیب عجیب شرطیں ان لوگوں نے رکھی تھی، اگر مکہ کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو اسے واپس کرنا پڑے گا،
اور مدینہ کا کوئی آدمی مکہ چلا جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یک طرفہ شرط تھی، یہ تو ون وے شرط تھی۔ ہمارا آدمی مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے اسے واپس کرو، اور تمہارا آدمی اگر مکہ آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اور بھی عجیب عجیب شرطیں رکھی۔ ان تمام شرطوں کے درمیان حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تو شرطیں لکھی جا رہی تھی، سہیل ابن عمرو کے بیٹے ابو جندل جو بیڑیوں میں بندھے ہوئے تھے، اسلام لے آئے تھے، باپ اپنے گھر پہ باندھ کر آیا تھا، یہ سہیل ابو جندل کسی طرح ٹوٹ کر کے آ گئے، بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، کسی طرح آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو سہیل ابن عمرو نے کہا صلح نامہ تب تیار ہوگا جبکہ اس کو واپس کرو۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا آدمی اگر آ جائے تو اسے واپس کرنا پڑے گا، ابو جندل کو واپس کرو۔ حضور نے فرمایا ابھی تو صلح نامہ پورا نہیں ہوا، پورا ہونے کے بعد عمل کیا جائے گا۔ فرمایا نہیں، اس کو واپس کرو ورنہ صلح یہیں سے فسخ ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا کہ واپس ہو جاؤ۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، صحابہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول یہ کیسی صلح ہو رہی ہے؟ یہ ابو جندل کہہ رہے تھے اللہ کے رسول ان کے ہاتھوں سے بیڑیوں سے چھٹ کر آیا ہوں، دوبارہ مجھے آپ ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، واقعی نے لکھا ہے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا جاؤ اللہ راستہ آسان کرے گا۔ سہیل پھر باندھ کر لے گیا اپنے مکان پر، لیکن جاتے ہی ابو جندل وہاں سے کسی طرح فرار ہو گئے، ساحلی علاقے پر چلے گئے۔ اب جتنے مسلمان ہوتے تھے ساحلی علاقے پر پہنچ جاتے تھے، اور وہی راستہ شام جانے کا مشرکین مکہ تھا، مشرکین مکہ کا تھا۔ ان لوگوں نے راستہ روک دیا، ان لوگوں کو مشرکین مکہ کا جانا ہی بند کر دیا وہاں سے۔ یہ لوگ مجبور ہو گئے مشرکین، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خط لکھا اور فرمایا کہ وہ جتنے جو ہے نا آپ کے آدمی جو مسلمان ہو گئے آپ ان کو بلا لیجئے، کوئی حرج نہیں، اب ان کو دوبارہ نہیں بلائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والا نامہ لکھا ان لوگوں کے نام، ان کے سردار تھے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں والا نامہ لکھا اور فرمایا سب کے سب آ جاؤ۔ جس وقت حضور کا خط مبارک پہنچا ہے ابو جندل سکرات کے عالم میں، ان کے سینے پر اس خط کو رکھا گیا، ان کی آنکھوں سے انہوں نے اس خط کو دیکھا اور پھر اپنے سینے پر اس کو رکھ دیا۔ لیکن بہرحال ما بقیہ جو صحابہ کرام تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ مجھے اس وقت صلح حدیبیہ کا اس واقعے کو عرض نہیں کرنا ہے، مجھے تو اس میں سے ایک پوائنٹ بیان کرنا ہے کہ جس وقت یہ صلح ہو رہی تھی عجیب شرطیں وہ لوگ رکھتے جا رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری شرطیں منظور کرتے چلے جا رہے ہیں، ساری شرطیں منظور۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول یہ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ باطل کی باتوں کو قبول کر رہے ہیں، ہم حق پر ہیں، پھر آپ دب کر صلح کیوں فرما رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا عمر صبر کر لو، اسی میں خیر ہے، انشاءاللہ اللہ راستہ نکالے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں بن پڑا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہی باتیں دہرائی صدیق اکبر۔ صدیق اکبر نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ وہاں اگر تعریف دیکھیں تو جو حضور کی تعریف فرمائی گئی وہ صدیق کی تعریف فرمائی گئی، یہاں اگر دیکھیں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو تسلی کے الفاظ کہے بین ہی وہی الفاظ صدیق اکبر نے بھی کہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ صدیق اکبر عکس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوت کوت کر صدیق اکبر میں بھر دی تھی ساری چیزوں کو۔ فرمایا کہ جب عکس تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو اب خلافت کے لائق بھی آپ ہی تھے، آپ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے لائق بھی آپ ہی تھے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت ملی تو صدیق اکبر کے مکان تشریف لے گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، بڑی کڑاکے کی دھوپ پڑ رہی تھی، اور جب وہاں پہنچے ہیں مکان میں پہنچے فرمایا ابو بکر کوئی ہو تو گھر سے نکال دو۔ فرمایا اللہ کے رسول کوئی نہیں ہے، میری بیٹی عائشہ ہے، اسما ہے اور میری بیوی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا دروازہ بند کر دو۔ دروازہ بند کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کی اجازت مل گئی۔ فرمایا مجھے بھی؟ فرمایا جی آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ فرمایا جب سے آپ نے مجھے کہا تھا کہ، اور اسی وقت سے میں سمجھ گیا تھا کہ ہمیں ہجرت کرنا ہے اور مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہوگا، میں نے اسی وقت سے 2 اونٹنیاں خرید کر رکھی، ایک میرے لیے اور ایک آپ کے لیے، اور یہ 400 کی خریدی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت لے لو۔ فرمایا نہیں اللہ کے رسول آپ کو ہدیہ ہے۔ فرمایا نہیں اللہ کے راستے میں میں چل رہا ہوں، اس کی قیمت لے لیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسجد نبوی کا فاؤنڈیشن ڈالنے کا موقع آیا اور اس کو بنانے کا جب موقع آیا ہے تو اس موقع پر یہ جو مسجد نبوی، اصلی جو مسجد نبوی ہے، یہ حقیقت میں 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔
یہ یتیم بچوں کی زمین تھی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے مستقل روایت نقل فرمائی. آپ کو یہ جگہ پسند آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بچوں کو, ان کے اولیاء کو بلایا. وہ حقیقت وہ تو بڑے بچے تھے, ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ہم اس زمین پر اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں, مسجد بنانا چاہتے ہیں. یہ مسجد, فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم آپ وقف کر رہے ہیں, دے رہے ہیں ہم آپ کو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنونی علی حائطکم, فرمایا نہ, تمہارے اس باغ کی قیمت لے لو, تمہاری اس زمین کی قیمت لے لو. سوال یہ ہوتا ہے کہ وقف کی زمین پر بھی تو مسجد بن سکتی تھی, پھر حضور نے قیمت کیوں دی؟ پر یہ عجیب بات فرمائی ہمارے بزرگوں نے, فرمایا کہ یقیناً وقف کی زمین پر مسجد بن سکتی ہے, لیکن حضور کی مسجد سب سے پہلی مسجد تھی. اگر آپ وقف کے اندر مفت میں زمین لے لیتے, ممکن ہے کہ امت یہ مسئلہ سمجھ لیتی کہ ہمیشہ لوگوں کی زمین کو مفت ہی لینا چاہیے اور یتیموں کی زمین بے پیسوں کے چلی جاتی. امت کو یہ مسئلہ سکھانا تھا کہ بھائی کسی یتیم کی زمین ہو, غریب کی زمین ہو تو بہلا فسلا کر کے اس کی زمین نہ لے لیجیے. ٹھیک ہے اگر آپ خیر کا کام کر رہے ہیں, اگر وہ بالغ ہیں اور بالغ ہو کر اپنی رضامندی سے دے رہے ہیں تو اور مسائل ہیں, لیکن اگر غریب ہیں تو ان کی غربت کی رعایت کرتے ہوئے کہیں ان کے مال کو, ان کی زمین کو, ان کے مکانوں کو ناحق طور پر وصول نہ کر لیجیے بلکہ اس کی قیمت ادا کر دیجیے. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی وہ اتنی کی قیمت اور مدینہ المنورہ میں پہنچے ہیں. مدینہ میں آپ کی ابتدائی 60 سالہ جو زندگی گزری ہے وہ حروب اور جنگ اور حالات اور مختلف قسم کے مشرکین مکہ کی طرف سے ریشہ دوانیاں اور ستانا, اور پھر مدینہ میں خود یہود, بنو قریظہ, بنو نذیر, ان لوگوں کے حالات مستقلاً تھے. یہاں تک کہ صلح حدیبیہ ہو چکی سن 6 کے اندر, اور سن 7 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضا فرمایا, اور سن 8 کے اندر مشرکین مکہ کی طرف سے جب صلح کو توڑا گیا تو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر مکہ المکرمہ فتح ہو گیا. جب مکہ فتح ہوا تو مجھے اس جو بات عرض کرنا ہے, مکہ المکرمہ جب فتح ہو چکا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے چند لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام کے لیے خوب طرح طرح کی تدبیریں کی تھی, اور ان میں کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جنہوں نے صحابہ کو ستانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا تھا. اسی میں عبداللہ ابن خطل نامی انسان, اسی میں وحشی بھی. یہ وحشی وہ ہیں کہ جنہوں نے غزوہ احد کے اندر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. بڑی بے رحمی سے شہید کیا, بڑی بے رحمی سے. حال یہ تھا کہ جس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہے تھے, یہ زہر میں ڈوبا ہوا نیزہ لے کر کے ایک چٹان, ایک پتھر کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے جب گزر ہوا, یہ اٹھا اور سینے میں مارا, اس انداز سے مارا کہ مولائی و مرشدی حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو جو روایت نقل فرمائی, فرمایا اتنے زور سے مارا کہ وہ خنجر آگے سے پیچھے نکل کر شرمگاہ تک کاٹتا چلا گیا. اتنے زوروں سے مارا, خود میں نے یہ روایت آج دیکھی, نیچے تک کاٹتا چلا گیا. اتنا ہی نہیں, چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے اندر جس صاحب کو مارا تھا اس کی بیوی نے انتقاماً وحشی کو کھڑا کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر تو حمزہ کو مار دے اور اس کا کان وغیرہ لے آئے تو میں تجھے اتنا گفٹ دوں گی, ہدیہ دوں گی, فلاں دوں گی. اسی ہدیے کی لالچ میں وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دیا, حتیٰ کہ آپ کے کان ناک بھی کاٹے گئے, یہاں تک کہ آپ کا کلیجہ تک نکالا گیا. بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری آنکھیں آنسو بھینی ہو جاتی ہے جب ہم مقام احد پر پہنچتے ہیں. وہ 2 بیچارے صحابہ کرام وہاں پر ہے, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ ہمیں تاریخ نہیں معلوم اپنے اکابرین کی, اس لیے لوگ ٹور کے لیے وہاں احد میں چلے جاتے, گھومنے کے لیے بسوں میں بیٹھے, گاڑی کی, وہاں پر بیٹھے, ہنسی مذاق ہو رہی ہے, فوٹو لیے جا رہے ہیں, فلاں کیا جا رہا ہے, فلاں کیا جا رہا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ ان سارے حرام کاموں کو مٹانے کے لیے تو ہمارے بزرگوں نے اپنی جان تک دے دی تھی. آج انہیں کی قبروں پر سارے تماشے وہاں پر کیے جا رہے ہیں. علمان الحفیظ, ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ جن اکابرین نے اپنی قربانیاں دی, کیا یہی معاملہ ان کی قبروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ ان کے قبروں کے قریب کھڑے ہو کر, وہاں جالیوں کے قریب کھڑے ہو کر کے اپنے فوٹو اور تصویر کھنچوائے جا رہے ہیں, مذاق اڑائی جا رہی ہے, بے پردہ کے وہاں پر عورتیں گھوم رہی ہے, نہ کرنے کے سارے کام وہاں پر ہو رہے ہیں. بہرحال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت سن ہجری 8 میں جب مکہ المکرمہ فتح ہوا, وحشی مکہ سے بھاگ گیا طائف, بعد میں ایمان لے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
طائف پہنچ کر کے دل میں کچھ بات پیدا ہوئی کہ سارے لوگ مسلمان ہو رہے، مجھے بھی ایمان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھا اور فرمایا حل توبہ، میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو ایمان لے آئے تو قبول ہے۔ تو وحشی نے قرآن کریم کی ایک آیت لکھ کر کے بھیجی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت لکھ کر کے وحشی کے پاس بھیجی۔ آیت یہ تھی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، زنا نہ کریں، لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يزنون، اور جو زنا نہ کریں اور ناحق کسی کو قتل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا، اور جنہوں نے ان تینوں کاموں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دے گا۔ یہ آیت جب لکھ کر کے بھیجی ہے وحشی کے اوپر، تو وحشی نے کہا کہ میں نے تو شرک بھی کیا ہے، زنا بھی کیا ہے، اور میں نے تو ناحق قتل بھی کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے میرے بھائیو، شرک اتنا بدترین گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر زنا کے بعد میں، چوری کے بعد میں، ڈکیتی کے بعد میں، اور شراب کے بعد میں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل فرمائی کتاب الایمان میں، فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مومن۔ فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے، ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ ڈاکہ زنی کرنے والا جب ڈاکہ ڈالتا ہے، ایمان اس وقت اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے یہ انتہائی قبیح قسم کے گناہ ہیں۔ ہمارے نوجوان یہ چند دنیا کے چند رنگیلیوں میں، چند پیسوں کے اندر پڑ کر کے زناکاری یا شراب نوشی کی طرف یا ڈرگس کی طرف جو اپنے آپ کو لے جا رہے، متاع قلیل۔ ابھی جو ہمارے قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے چوتھے پارے کے اخیری رکعت میں جو پڑھا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اللہ کہہ رہا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے لوگوں ان دنیا میں کافروں کا گھومنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ مومنوں کو کہا جا رہا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ اطراحت کے ساتھ، یہ کفار، یہ غرور کے ساتھ، یہ نشے کے ساتھ، یہ رنگیلیوں کے اندر، یہ اپنی گاڑیوں کے اندر جو گھوم رہے ہیں، ان کا گھومنا، ان کا نشیلی زندگیاں گزارنا، ان کا اپنی دولتوں کے اندر عام فراوانی اور عام تعیش کی زندگی گزارنا، اے مسلمانوں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یاد رکھو متاع قلیل، یہ تھوڑی دیر کی راحت ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اللہ کہہ رہا ہے بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جو لوگ میرے اوپر ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا اور اپنی زندگیاں بنائی، فرمایا میں اس کو کامیاب کروں گا۔ اب اپنی زندگیاں بنانے کا مطلب ہم اپنے آپ کو ان بری چیزوں سے دور کر دیں۔ تھوڑی یہ جو لت پڑی ہوتی ہے نا، یہ لت انتہائی درجے کی میرے بھائیوں خبیث ترین چیز ہے، اور ان لتوں کی بنیاد پر ہماری زندگیاں تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا کہ جن کو ابتدا میں تھوڑی لت تھی، تھوڑی عادت تھی شراب نوشی کی، لیکن جب یہ عادت ان کی بڑھ گئی۔ ابھی 3 سال پہلے کا واقعہ ہے، ہمارے اپنے ہی گجرات کا واقعہ ہے، اور گجرات میں ضلع سورت کا یہ واقعہ ہے کہ جس کو تھوڑی سی لت تھی اور اس کی لت اور اس کی عادت بڑھتی چلی گئی، اس کا عالم یہ ہوا کہ جب اس کی موت ہوئی ہے تو شراب کی حالت میں موت ہوئی، شراب کی حالت میں موت ہوئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب پیتا ہے انسان تو ایمان سینے سے نکل جاتا ہے۔ تھوڑی سی راحت کے خاطر، تھوڑے سے اپنے قلب کے سکون کے خاطر اپنی زندگی کو پامال نہ کریں، اپنی زندگی کو برباد نہ کریں۔ دیکھو یہ دولت اللہ کی ایک نعمت ہے، انعام ہے، اسی کے ساتھ ساتھ امانت بھی ہے۔ اس امانت کو جس طرح چاہے ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ شریعت نے جس طرز پر استعمال کرنے کا حکم دیا، شریعت نے کھانے سے انکار نہیں کیا، پینے سے انکار نہیں کیا، پہننے سے انکار نہیں کیا،
کلو وشربو ہنیم بما کنتم، فرمایا خوشی کے ساتھ تم کھاتے رہو، خوشی کے ساتھ تم پیتے رہو، ہم نے تو تمہیں نعمت اسی لیے دی ہے کہ تم کھاؤ اور پیو۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت کتاب اللباس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث قدسی میں یوں فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یرا اثر نعمته علی عبدی، ان اللہ تعالی یرا اثر نعمته علی عبدی، اللہ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے اچھا پہنے، فقیر بننے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ کوئی ہمیں غریب سمجھ کر کے زکوٰۃ دے دے، اپنے آپ کو غریب بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کھانے سے منع نہیں کیا، پینے سے منع نہیں کیا، پہنے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ صحیح استعمال میں لے آئے، صحیح کھانے میں ممانعت نہیں، صحیح پینے میں ممانعت نہیں، صحیح لباس میں ممانعت نہیں۔ اگر شریعت کے ضابطے میں لباس پہنا ہے اور اس نیت سے پہنا ہے کہ الہ العالمین تیری نعمت ہے میں پہن رہا ہوں، اور اس نیت سے پہن رہا ہوں کہ تیرا شکریہ ادا ہو اور میں اپنے بدن کو چھپا لوں، فرمایا کہ اگر اس نیت سے پہنے گا بدن کی زینت بھی بن جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا۔ اگر صحیح کھانا کھا رہا ہے، صحیح پینا پی رہا ہے، بسم اللہ بول کر اور یہ سمجھ کر کہ اللہ یہ میرا کھانا اور پینا محض اس بنیاد پر ہے تاکہ مجھے بدنی قوت حاصل ہو اور اس بدنی قوت کے ذریعے سے تیرے فرائض کو میں ادا کر سکوں اور تیرے حقوق کو میں ادا کر سکوں، اور چونکہ تو نے رزق حلال کو فرض قرار دیا ہے اس لیے میں اپنا کاروبار بھی کر رہا ہوں، اپنے جاب پر بھی جا رہا ہوں، اپنی فیکٹری پر بھی جا رہا ہوں، اپنا دکان بھی لگا رہا ہوں، یہ تمام کے تمام کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تو نے عبادتوں کے بعد سب سے بڑا فریضہ رزق حلال کو قرار دیا ہے۔ روایتوں کو اٹھا کر کے دیکھ لے میرے بھائیوں، اس نیت سے کمانے پر بھی اللہ ثواب عطا کرتا ہے، مال بھی مل رہا ہے، ثواب بھی۔ تو اللہ کھانے سے منع نہیں کر رہا ہے، وہ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو کچھ ہم نے دیا، پاکیزہ پاکیزہ چیزوں کو، حلال حلال چیزوں کو کھاؤ، لیکن غلط چیزوں کو جب ہم استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے سکون نہیں ملے گا۔ بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ سکون مل جائے، یہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں سے سکون نہیں ملا کرتا۔ اگر مجھے پیاس لگی ہو، میں اپنی پیاس اس مائک کے ذریعے سے بجھانا چاہوں تو نہیں بجھ سکتی، اگر اس کرسی کے ذریعے سے میں اپنی پیاس کو بجھانا چاہوں تو نہیں بجھ سکتی ہے، اگر مجھے بھوک لگی ہے اور میں اپنی بھوک کو اس مائک کے ذریعے سے، اس کرسی کے ذریعے سے بجھانا چاہوں تو نہیں بجھ سکتی ہے۔ بھوک کھانے ہی سے بجھے گی، پیاس پانی ہی سے بجھنے والی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہر چیز کے مطابق چیز ہوا کرتی ہے۔ اب ہم نے اپنی زندگی کا سکون کہیں تو ڈرگس میں سمجھ لیا، کہیں شراب نوشی میں سمجھ لیا، کہیں زناکاری میں سمجھ لیا، کہیں ناجائز کاموں کے اندر سمجھ لیا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ اس کے ذریعے سے مجھے سکون مل جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تجھے تو سکون اللہ کے ذکر میں ملنے والا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں میرے بھائیوں ہم سب کو سکون ملنے والا ہے۔ بہرحال وحشی کا عالم یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت لکھ کر بھیجی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، تو وحشی نے کہا کہ میں نے تو شرک بھی کیا، میں نے تو زنا بھی کیا ہے، میں نے تو ناحق قتل بھی کیا ہے، اور حمزہ ہی کو، تمہارے چچا ہی کو قتل کیا ہے، اس لیے اب میرا کیا حال ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر دوسری آیت لکھ کر بھیجی۔ کیا آیت لکھ کر بھیجی؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ گناہوں کو اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ تو وحشی نے پھر جواب لکھا، فرمایا اس میں تو من یشاء کی قید ہے، اور من یشاء کا مطلب ہوتا ہے اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، تو اگر اللہ نے مجھے نہیں چاہا تب تو میری معافی نہیں ہو سکتی، میں ایمان نہیں لاتا۔ دیکھیے تو صحیح ادھر سے کتنے نخرے ہو رہے ہیں وحشی کی، کتنی نزاکتیں وہ کر رہا ہے، اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے۔ آپ کی تمنا یہ ہے کہ ایمان میں آ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جہنم سے اس کی حفاظت ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے اوپر لکھا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو ایمان لے آیا عمل صالحہ کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ پھر وحشی نے جواب میں لکھا، کیا لکھا؟ فرمایا اس میں تو قید ہے کہ ایمان لائے اور عمل صالحہ کریں، کیا معلوم مجھے زندگی ملتی ہے اور عمل صالح کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مجھے کیا معلوم۔ جب تمام آیتوں کا اس نے جواب دیا تو آخری آیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر کے بھیجی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد تمہیں اعمال صالحہ کا موقع نہیں ملا تو سارے گناہ تو تمہارے معافی ہو گئے، اللہ سیدھا جنت پہ پہنچا دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وحشی کو جب یہ آیت پہنچی ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کلمہ پڑھ لیا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا انت وحشی، تم ہو نا وحشی؟ فرمایا جی اللہ کے رسول۔ فرمایا میرے چچا کو کیسے مارا تھا ذرا بتاؤ نا، تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا؟ اب حضرت وحشی نے واقعہ بیان کیا، نبی اکرم